إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. معزز محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار علماء کرام، باذوق سامعین، خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی کی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ تمام مبارکباد دیتا ہوں کہ یقیناً یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ رات کے تقریباً 11:30 بج رہے ہیں اور ہم لوگ ممبئی میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں پروگرام اتنی دیر تک نہیں چلتے ہیں۔ میں خود ابھی شیخ محترم عمران سلمی سے کہہ رہا تھا کہ کیا معلوم ہم بول پائیں گے یا نہیں بول پائیں گے، لیکن آپ لوگوں کا یہ ہجوم اور آپ لوگوں کی یہ دلچسپی شاید ہمارے اندر ایک تازگی پیدا کر دے اور ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں کہہ لے جائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ محترم حاضرین و سامعین، دوستوں اور ساتھیوں، یہ بہت ہی اہم بات ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اس وقت یہ ملت اسلامیہ، امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، یہ حالات ملت اسلامیہ کی تاریخ میں انتہائی تاریک دور کہلائیں گے۔ یہ جو دور چل رہا ہے اندھیروں کا دور ہے، تاریکیوں کا دور ہے۔ تاریخ میں جب لکھا جائے گا تو یہ لکھا جائے گا کہ یہ جو دور چلا ہے یا گزرا ہے یہ انتہائی تاریک دور ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، ہر طرف سفاکیت ہے، بربریت ہے، ظلم ہے، ستم ہے، خون کا بہانا ہے، ایک دوسرے پر الزام ہے، قتل عام ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ کل تک حدیث پڑھانے والا ایک محدث اور ایک استاد جب حدیث پڑھاتا تھا تو پڑھاتے ہوئے طلبہ سے کہتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ ایسا ایسا ہوگا۔ اور آج وہ ساری چیزیں جو کل تک محدث بتاتا تھا، پڑھاتا تھا، آج وہ ساری چیزیں حقیقت بن کر ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں حج کی کثرت ہوگی، حج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کس چیز کا نام ہے، حج کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ حج قتل عام کو کہتے ہیں، سفاکیت، بربریت و درندگی کو کہتے ہیں کہ انسان کا قتل عام ہوگا، خون بہایا جائے گا، ناحق قتل عام ہوگا۔ یعنی یہ حج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، آج اس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے،
نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے گی، خس و خاشاک کی حیثیت تمہاری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ اس لیے ہوگا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کسے کہتے ہیں؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا سے محبت، موت سے نفرت ہو جائے گی تو ایسے دور آئیں گے کہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ میرے بھائیوں، آج بتاؤ آپ ہمارا ذرا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہماری کیا صورتحال ہے۔ آج ہم جب سوتے ہیں تو دنیا، بیدار ہوتے ہیں تو دنیا، خواب دیتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں تو دنیا، اور بات چیت کرتے ہیں تو دنیا، صرف دنیا 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 ہمارے ذہن و دماغ میں رچی اور بسی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو صورتحال بنی ہے لاک ڈاؤن کے پیریڈ نے اور یہ مہاماری بیماری نے آج ساری دنیا کو روک دیا، ٹھہرا دیا۔ جہاں سب متاثر ہوئے وہیں پر سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اگر کوئی ہے تو یہ مساجد کے علماء ہے، یہ مدارس کے علماء ہے، یہ مدارس کے طلباء ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور جب قوم کے صاحب حیثیت اور ثروت پیسے والوں کے پاس جا کر یہ بیچارہ مولوی، یہ علماء کرام، ان کی زندگیوں کو دیکھو تو ترس آتا ہے۔ جب یہ ان کے پاس جاتے ہیں کہ مدرسے کے لیے تھوڑا سا تعاون کر دیں تو یہ کہتے ہوئے نہیں رکتے کہ اے مولوی صاحب دیکھتے نہیں حالات ایسے ہو گئے، مہاماری آئی، بیماری آئی، لاک ڈاؤن ہوا، معاشی بحران ہو گیا، یہ کہہ کر کے مولانا علماء کرام کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب اسی صاحب حیثیت ثروت اور مالدار آدمی کے گھر میں ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو لاکھوں روپے پانی کی طرح بہانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ ہماری نوجوان نسل، اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں یہ ہمارے مالدار کہاں جا رہے ہیں، اپنے پیسوں کو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ آج یہی مساجد ہے، یہی مدارس ہے جس سے اسلام محفوظ ہے، اسلام کا تحفظ انہی مدرسوں سے ہے، انہی مساجد سے ہے۔ اور آج ہم اپنے پیسوں کو نہ جانے کہاں برباد کرتے ہیں۔ خرچ کرنا ہے تو مدرسوں پہ خرچ کرو، خرچ کرنا ہے علماء پہ خرچ کرو، مساجد پہ خرچ کرو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج صرف دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، روپیہ روپیہ، ہر پیسہ، اسی پہ دنیا پریشان ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تعیس عبد الدینار والدرہم، کہ درہم اور دینار کی پوجا کرنے والے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے آپ جانتے ہیں، ایسے حالات جو بنائے گئے ہیں یا بنے ہیں ظلم و ستم کے، پریشانیوں کے، مار کاٹ کے اور موب لنچنگ کے، یہ سارے ماحول بنے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ماحول کیوں بنا ہے؟ کیسے بنا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں اس کے سب سے پہلے اور اہم ذمہ دار میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ سَيَكُونُ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا، ایک مبیر پیدا ہوگا۔ کذاب یعنی جھوٹا پیدا ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، یعنی اس حدیث کی روشنی میں اور شارحین حدیث نے لکھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب مختار بن ابی عبید الثقفی نکلا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشین گوئی فرمائی تھی، ایک مبیر پیدا ہوگا یعنی صفات پیدا ہوگا، قاتل پیدا ہوگا، درندہ پیدا ہوگا جو انسانوں کا خون بہائے گا، قتل عام کرے گا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے شارحین حدیث نے لکھا ہے اس سے مراد حجاج بن یوسف الثقفی ہے جس نے قتل عام کیا۔ جب یہ آیا اور قتل عام کرنے لگا تو وہاں کے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، حیران و پریشان ہو کر اس وقت کے امام کبیر حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس پہنچے اور ان کے پاس جا کر شکوہ کیا، شکایت کی۔ تو جانتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ آج تم جو میرے پاس رونا لے کر آئے ہو، آج جو رو رہے ہو کہ ایسے حالات ہیں، حجاج بن یوسف آیا ہے، قتل عام کر رہا ہے، تو یہ رونے کا حق تمہیں نہیں ہے کیونکہ تم نے خود حجاج کو دعوت دی ہے۔ کہا
اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میرے بھائی غور کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، وہ تمہاری اپنی کمائی ہے، تمہارا اپنا کردار ہے، تمہارے کاموں کی وجہ سے ایسی مصیبتیں آتی ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہارا رب تو ایسا ہے کہ بہت سارے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے. تم معافی بھی نہیں مانگتے ہو، تم گناہ کرتے چلے جاتے ہو، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے ہو. اللہ تو تمہارا وہ ہے جو بغیر معافی طلب کیے ہوئے تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. گرفت کرتا ہے تو بعض گناہوں پر، جب بعض گناہوں پر اللہ گرفت کرتا ہے تو حالات ایسے بنتے ہیں، حالات ایسے بگڑتے ہیں، ماحول ایسا بن جاتا ہے، قتل عام کا ماحول بن جاتا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں اور ان گناہوں میں گرفت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ماحول بنا دیتا ہے. میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے ایسے جو ماحول بنتے ہیں، یا آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں، احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو جبل رماد پر کھڑا کیا تھا. تیر انداز صحابہ کرام تھے اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جبل رماد پہ کھڑا کر کے کہ دیکھو تم یہاں سے ہٹنا نہیں، ہلنا نہیں. اگر تم یہ دیکھو کہ ہمارے جسم کو کوے پرندے نوچ رہے ہیں، پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. اب میدان جنگ شروع ہو گئی، صحابہ کرام کو تھوڑی کامیابی ملی، دشمن بھاگ کھڑا ہوا اور صحابہ کرام مال غنیمت لوٹنے لگے. وہاں 50 صحابہ کرام جو تیر انداز جبل رماد پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم تو میدان مار چکے ہیں، جنگ جیت چکے ہیں، 4 صحابہ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں مال غنیمت حاصل کر لیتے ہیں. عبداللہ بن جبیر جو اس وقت امیر تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تم یہاں سے ہلو مت، ہٹو مت. لیکن صحابہ کرام نے دیکھا تو کہا کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا وہاں سے صحابہ کرام نکل کر میدان جنگ میں آ گئے جہاں پر مال غنیمت حاصل کیا جا رہا تھا. اب یہ یہاں پہنچتے ہیں، جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ پیچھے کی پہاڑی کے پیچھے کی طرف سے خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، اس سے پہلے ایک دو مرتبہ کوشش کر چکے تھے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے، لیکن اس بار دیکھا کہ تیر اندازوں کا جو پٹا تھا وہ خالی نظر آیا اور خالد بن ولید پیچھے کی طرف سے آئے اور میدان جنگ میں حملہ بول دیا، حملہ کر دیا. اور صحابہ کرام جو مال غنیمت حاصل کر رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ جو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، پریشان ہو گئے یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک ایسا کیسے ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں میں، تھوڑی ہی دیر میں جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، ہار میں تبدیل ہو گئی. میرے بھائی یہی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی مخالفت ہوئی تھی، جبل رماد سے ہٹنا نہیں کہا تھا، ہٹ گئے صحابہ کرام. تو اس تھوڑی سی نافرمانی کی وجہ سے، تھوڑی سی لفظش کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی. صحابہ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا، رات شہید ہو گیا. اللہ اکبر، یہ حالات بدل گئے. میرے بھائی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے جو حالات بدلتے ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کی تھوڑی سی یہ چیز ایسی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹال دیا گیا. آج ہم اور آپ نہ جانے کتنی نافرمانی کرتے، نہ جانے کتنی سنت کی مخالفت کرتے، نہ جانے کتنے اسلام کے خلاف کام کرتے، تو حالات بگڑیں گے نہیں، حالات بدلیں گے نہیں. ایسا ہی ہوگا. میرے بھائیوں، یہ جو کچھ گفتگو میں نے ابھی کی ہے آپ کے سامنے، حالات جو چل رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار کون ہے، اس پر بات کیا ہے. میں شاید زیادہ دیر آپ کے سامنے خطاب نہیں کروں گا، بس تھوڑی دیر اور میں گفتگو کرنا چاہوں گا. بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب حالات ایسے بنتے ہیں اور اس کے ذمہ دار جب ہم ہیں، تو میرے بھائی ان حالات میں، ملک کے ان حالات میں، موجودہ حالات میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں ایسے حالات میں. تو میں بتاؤں آپ کو، ایسے حالات میں سب سے پہلا کام
ہم سب کا، ہم سارے مسلمانوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کی طرف پلٹ آئیں، اسلام کی طرف رجوع ہو جائیں، اسلامی تعلیمات کی طرف واپس پلٹیں۔ یہ سب سے پہلا کام ہمارا ہے۔ آج ہماری عزت جو کھو چکی ہے، آج ہمارا وقار جو مجروح ہو چکا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت دوبارہ ہمیں مل جائے، ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں دوبارہ حاصل ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اسلام کی طرف آنا ہوگا، دین کی طرف پلٹنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اس وقت تک تم ذلت سے، اس وقت تک تم رسوائی سے، اس وقت تک تم ان حالات سے بچ نہیں سکتے حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم دین کی طرف پلٹ آ جاؤ، اسلام کی طرف پلٹ آؤ۔ جب تک تم اسلام کی طرف نہیں آؤ گے تب تک یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلا کام ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت قوم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام کی تصویر میں ڈھال لیں، اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے، عمل پیرا ہو جائے۔ اسلام ہی سے وقار ہے، اسلام ہی سے عزت ہے، اسلام ہی سے سب بلندی ہے۔ میں آپ کو ایسے موقع پر وہ ایک واقعہ سنا دوں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ جب ملک شام کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، شرط یہ ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئیں اور صلح کی شرطیں طے کریں، ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو کمانڈر تھے، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، بلایا اور کہا ایسی ایسی صورتحال ہے۔ البدایہ والنہایہ جو تاریخ کی زبردست کتاب ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام آ رہے تھے، ملک شام کی طرف چل رہے تھے، ساتھ میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، راستے میں ایک ندی پڑی، ندی جب پڑی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ کے پیر میں جو جوتا تھا یا جو جورب تھا اس کو آپ نے نکالا، کیونکہ پانی میں اترنا ہے، پانی میں قدم رکھنا ہے۔ آپ نے جوتے کو اتارا، اپنے کانوں پر رکھا اور عاجزی انکساری کی تصویر بنے ہوئے ندی میں اتر کر چلنے لگے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے امیر المومنین آپ نے یہ کیا کر لیا ہے؟ اگر اس صورتحال میں، اگر اس حالت میں آپ کو یہ شہر والے یا بستی والے دیکھیں گے تو آپ کے وقار میں کمی آ جائے گی، آپ کا رب و دبدبہ کم ہو جائے گا، آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی۔ یہ جملہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت برہم ہو گئے، ناراض ہوئے اور کہتے ہیں اے ابو عبیدہ، یہ جملہ جو تم نے کہا ہے، لو یقول غیرک یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ یہ جملہ جو تم نے کہا ہے، اگر یہ جملہ کسی اور نے کہا ہوتا، جعلتہ نکالا لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ سزا درس عبرت بن جاتی۔ میرے بھائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس کا تذکرہ ابھی آپ سن رہے تھے، ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں ابو عبیدہ سنو، انا کنا اذل قوم، ہم تو ایک ذلیل قوم تھے، ہم تو ایک ذلیل قوم تھے۔ اور ذلیل کس معنی میں آپ جانتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ، ہم تو ایسے تھے کہ اپنی پیدا ہونے والی معصوم سی بچی کو بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں عمر فاروق ہم ذلیل تھے، رسوا تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی سماج معاشرے میں، لیکن کہتے ہیں اے ابو عبیدہ سنو، فاعزنا اللہ بالاسلام، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ اور یاد رکھو ابو عبیدہ، جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ میرے بھائی، آج بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، ٹٹولو اپنے دلوں کو اور گواہی دو کہ کیا آج ہم نے عزت اسلام میں تلاش کی ہے؟ آج ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہماری فجر کی نمازیں نہیں ہوتی، آج ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں، آج ہم دیندار نہیں ہیں۔ میرے بھائی، آج ہمارے گھروں میں کیا حالات ہے، آج کتنی جہالت
اسلام کی ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں۔ میرے بھائی عمل کرنا سیکھو، عمل کرنا سیکھو۔ باتیں بہت ہوتی ہیں، ہم باتیں بہت کرتے ہیں، بہت سنتے ہیں، بہت سناتے ہیں، لیکن عمل سے ہم دور نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں عمل کرنا سیکھو، اسلام کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ سب سے پہلا کام ہے اس ملک میں ایسے حالات میں ہمیں کرنے کا۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، آپ جانتے ہیں اس ملک میں ہم سب کے لیے جو ایک بہت بڑا کام ہے وہ یہ کہ اسلام کی سچی تصویر، اسلام کی سچی تصویر ہمیں دنیا والوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے برادران وطن کو، غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی سچی تصویر دکھائیں۔ آج اسلام کو غلط رخ سے دیکھا جا رہا ہے، غلط رویے سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج سب سے پہلے ضروری یہی ہو گیا ہے کہ ہم اسلام کی سچی تصویر پیش کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیا یہ ہماری قوم کے لیے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے المیے کی بات نہیں ہے کہ آج جب ہماری مسجدوں میں 5 وقتہ اذان ہوتی ہے اور مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، تو آج بھی بہت سارے غیر مسلم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان جب مسجدوں میں اذان دے کر اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ اکبر بادشاہ کو یاد کرتا ہے۔ آج بھی بہت سارے غیر مسلم ایسا سوچتے ہیں۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں؟ کیا یہ المیہ کی بات نہیں کہ آج بھی غیر مسلم جو ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، ہم انہیں یہ بھی نہیں سمجھا سکے، ہم انہیں یہ بھی نہیں بتا سکے کہ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو اکبر بادشاہ کو نہیں بلکہ تمہارے ہمارے سب کے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ہم یہ نہیں بتا سکے۔ میرے بھائیوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں، اور دوسرے نمبر پر اسلام کی سچی تصویر دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ کیسے ہوگا؟ اخلاق سے ہوگا، کردار سے ہوگا، کیریکٹر سے ہوگا۔ برائی کا جواب اچھائی سے دو، اچھائی سے دو، برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ کہ اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ برائی کا جواب اچھائی سے دو تو جانتے ہو کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں جو نظر آتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے ملک میں دشمن بنے نظر آتے ہیں، جب تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے، بھلائی سے دو گے، تو قرآن کہتا ہے، اور قرآن جھوٹا نہیں ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، قرآن کا ایک حرف سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب ایسا کرو گے کأنہ ولی حمیم، تو دیکھو گے جو تمہیں دشمن نظر آ رہا ہے نا، وہ تمہارے گہرے دوست بن جائیں گے، دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ میرے بھائی یہ جگر ہمارے پاس ہے، یہ کردار مسلمانوں کے پاس ہے، جو عید کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، اخلاق سے دیتے ہیں، کردار سے دیتے ہیں، محبت سے دیتے ہیں، انسانیت سے دیتے ہیں۔ آج دنیا کو ضرورت ہے اخلاق کی، محبت کی، شفقت کی، نرمی کی۔ دنیا کو نہیں معلوم آج ہمارے ملک میں نفرتوں کا ماحول ہے، یہ منافرت کا ماحول ہے۔ نفرتوں کے اس دور میں محبت کا چراغ جلانے کی ضرورت ہے، اور وہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے آپ کے۔ یہ بڑا ہنر کسی کے پاس نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے۔ اخلاق سے دلوں کو فتح کرو، اخلاق سے دلوں کو جیتو، یہ تعلیم اسلام نے دی ہے۔ میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے
مکے میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اب ایک ایسا وقت آ گیا کہ ان کو عبادت نہیں کرنے دیا جا رہا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہجرت کر رہے ہیں. راستے میں مشرکین کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار ابن دغنہ یہ ملاقات کرتا ہے. آپ سوچیں ابن دغنہ کون ہے؟ یہ قریش کا مشرکین کا سردار ہے. وہ ملاقات کرتا ہے راستے میں ابو بکر سے. پوچھتا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ اے ابن دغنہ جانتے ہو تم میں تمہارے شہر مکہ میں رہتا تو ہوں, مکہ میں رہتا تو تھا, لیکن یہاں پر مجھے آزادی سے عبادت کرنے نہیں دیا جا رہا ہے, مجھے آزادی سے تلاوت کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو سوچتا ہوں میں یہ شہر چھوڑ کر کسی اور شہر چلا جاؤں جہاں پر آزادی کے ساتھ اپنے رب کو یاد کر سکوں. اس وقت دیکھیں ابن دغنہ نے جو مشرکین کا سردار تھا, کفار کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا, اس نے ایک تاریخی جملہ کہا. ابو بکر سے کہا مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. اے ابو بکر تم جیسا انسان نہ تو خود سے نکل سکتا ہے نہ اسے کوئی نکال سکتا ہے. چلو تم میرے ساتھ, میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں. بات میں جو ہوا ہوا, لیکن یہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں ابو بکر کے اخلاق دیکھو, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کردار دیکھو کہ دشمن کی صفوں میں رہنے والا, مشرکین اور کفار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, ان کا رئیس, ان کا سردار کہتا ہے میں تمہاری حمایت کروں گا, میں تمہارا ساتھ دوں گا. میرے بھائیوں ایسے اخلاق بنانے کی ضرورت ہے, ایسے کردار کو بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اپنے کردار کو بنا لیں تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا, جس جگہ رہتے ہیں, ایسا دلوں کو فتح کر لیں کہ یہی لوگ ہم سے کہہ پڑے, ہم سے کہہ پڑے اے مسلمانوں مثلکم لا یخرج ولا یخرج. اے مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی تمہیں یا تو نہ تو یہاں سے نکال سکتا ہے اور نہ خود تم یہاں سے نکل سکتے ہو. یہ کب ہوگا؟ جو ہمارے کیریکٹر ہوں گے, ہمارے کردار ہوں گے. قرآن نے کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کبھی ایسا ہوگا یہ مشرکین اور کفار دیکھیں گے تو کہیں گے کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس آیت کی تفسیر میں یہی بتایا گیا کہ جب جہنم کی آگ میں یہ کفار اور مشرکین جلیں گے تو تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن وہ تو آخرت کی بات ہے. ہمارے اساتذہ اس آیت کی تفسیر میں ایک جملہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کے اندر اگر مسلمان اپنے اخلاق و کردار اور کیریکٹر کو اچھا سوار لے, اچھا بنا لے, تو ایسا ہوگا کہ یہ غیر مسلم, یہ مشرک, یہ کافر بھی تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے ہاتھ سے, اپنی ذات سے, اپنی شخصیت سے, اپنے کردار سے کبھی کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اور اخوت کا, بھائی چارے کا, محبت کا, اخلاق کا درس تو یہ ہمارے پاس ہے. انسانیت کسے کہتے ہیں؟ یہ اسلام سکھاتا ہے. اسلام سراپا سلامتی کا دین ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے مومنو, سارے کے سارے مومنو, سب کے سب اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ, یعنی امن و سلامتی کا ماحول بنا لو. میرے بھائیوں یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. تو ہمارے کرنے کے کاموں میں ایک کام یہی ہے کہ ہم اپنے کردار کو بنائیں اور اچھی تصویر اسلام کی پیش کریں. اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے غیر مسلم بھائی ہیں نا, ان کے ساتھ تعلقات کو اچھے بناؤ, تعلقات کو استوار کرو, ان سے تعلقات بناؤ. موقع بموقع اپنے کردار سے, اپنی ذات سے, اپنی گفتگو سے اسلام کی خوبیاں بیان کرو, اسلام کے کمالات ان کے سامنے پیش کرو, رب سے ان کو جوڑنے کی کوشش کرو. تعلق بناؤ میرے بھائی. اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, کتاب المرضى میں باب عیادۃ المریض میں اس حدیث کو نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے صحابہ کی تعداد کم تھی؟ کیا صحابہ موجود نہیں تھے نبی کی خدمت کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دسیوں صحابہ موجود تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی لڑکے کو اپنے سے قریب کیا, اپنے پاس آنے کا موقع دیا, خدمت
ایسا ہو گیا وہ لڑکا بیمار ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اس لڑکے سے، کہتے ہیں اسلم یا ولد، اے لڑکے کلمہ پڑھ لے، اے لڑکے کلمہ پڑھ لے، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الی ابیہ، وہ لڑکا اپنے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، باپ نے اشارہ کیا، کہا اتے ابو القاسم، اے میرے بیٹے ابو القاسم کی بات کو مان لو، ابو القاسم کی بات کو تسلیم کر لو۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب اٹھے یہ کہتے ہوئے اٹھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تو نے اس لڑکے کو میرے ذریعے نار جہنم سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں تعلقات بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کو بتا دوں یہ جو نفرتوں کا ماحول ہے نا، یہ کچھ لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو ہمارے اس ملک میں امن و شانتی کو خراب کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کی اکثریت ایسی ہے، یہ بغیر مسلم بھائی ہمارے ایسے ہیں جو امن پسند ہیں، جو امن چاہتے ہیں، شانتی سے جینا چاہتے ہیں، اس ملک میں چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر برسوں سے زمانے سے مسلمان اور غیر مسلم ساتھ مل کر رہتے آئے ہیں، اور یہی یہاں کی تہذیب ہے۔ شاعروں کی زبان میں اسے گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، اور یہی یہاں کی تہذیب ہے کہ اگر اس ملک سے ہندوؤں کو الگ کیا جائے مسلمان نہیں جی سکتے، اگر مسلمان کو الگ کیا جائے ہندو نہیں جی سکتے، یہ سب مل کر جینے والے لوگ ہیں، اس لیے اخلاق، کردار، تعلقات، محبت، یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے ہماری قوم کو، اور یہ اس لیے ہمارے پاس ہے میرے بھائی، تو یہ سبق پڑھاؤ، اور یہ سب نہ کرنے کی وجہ سے جانتے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں نہ کرنے کی وجہ سے جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، آج اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے جن کو اسلام کے بارے میں نہیں معلوم آج وہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، جبکہ اسلام صرافہ امن کی تعلیم دیتا ہے، شانتی کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کوئی شخص کسی ایک انسان، کسی ایک شخص کو ناحق قتل کر دے تو قرآن کہتا ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا خاتمہ کر دیا، ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ اسلام ہے جو جان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، انسانوں کا خون بہانا نہیں چاہتا، جان کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ جب انسان حالات کا مارا پریشان ہو کر کے خودکشی کرنے پر آتا ہے، اسلام وہاں بھی منع کرتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہو جائے خودکشی نہیں کرنا چاہیے، جان دی ہوئی یہ اللہ کی امانت ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں لینا۔ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ اپنے آپ کو مت مارو، خودکشی مت کرو، یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام مدینہ ہجرت کر کے گئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، کیوں گئے؟ جان کی حفاظت مقصود تھی، جان کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے لیے حکم دیا تھا، اور یہ تعلیم آئی۔ تو میرے بھائیوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے، میں بس اپنی گفتگو ختم کرنے کے قریب ہوں میرے بھائی، ہم کو اس ملک میں رہتے ہوئے موجودہ حالات میں ایک تو وطن سے محبت کا ثبوت بھی دینا ہے، اور بحیثیت مسلمان اسلام کی سچی تصویر کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میرے بھائیوں آج جو دہشت گردی سے اسلام کو جوڑا جاتا ہے، آپ جانتے ہو قرآن مجید کہتا ہے کہ قصاص کا حکم دیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ قصاص کا حکم ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ جو قصاص کی تعلیمات ہیں اسلام کی میرے بھائی، ذرا گہرائی سے پڑھ لینا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک
ایک واقعہ سنا کر میں بات ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ میں بھی اب آپ کے سامنے زیادہ دیر گفتگو کر نہیں پاؤں گا۔ بس ایک واقعہ سنا کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اسلام کیسی پیاری تعلیم دیتا ہے۔